والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء صدق اللہ العظیم۔ محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وہ قرآن پاک کی ذکر کردہ آیت میں تقریباً 8 قسمیں ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ انما الصدقات للفقراء، پہلے نمبر پر فقراء ہیں، نمبر 1، والمساکین، مسکین ہیں، والعاملین علیہا، عاملین ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوب، وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرانے میں، والغاربین، کسی کا قرض ادا کرنے میں جو مقروض لوگ ہوں وہ بھی مستحق ہیں، وفی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس مال نہ ہو تو وہ بھی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ذکر کردہ ترتیب کے مطابق تو 8 ہیں، لیکن اس میں سے مؤلفۃ قلوب اور عاملین یہ اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ اب ان کا وجود نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو مؤلفۃ القلوب کا سمجھا دوں کہ مؤلفۃ القلوب کیا چیز ہے۔ مؤلفۃ قلوب کا مطلب یہ ہے کہ دل کو نرم کرنا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ 3 قسم کے لوگ تھے کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی تھی دل کو نرم کرنے کے لیے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے تھے لیکن دل کو نرم کرنے کے لیے پھر بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ پہلی قسم تو وہ تھی جو مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے لیکن شریر قسم کے لوگ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہیں زکوٰۃ دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو مسلمان ہی تھے لیکن کمزور ایمان والے تھے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے مسلمان ہونے کی امید تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ کا مال دیں تو پھر یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہ مؤلفۃ قلوب کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مؤلفۃ قلوب کو ساقط کر دیا گیا۔ اس پر اجماع ہوا کہ اب مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو جو تھوڑی بہت کمزوری حاصل ہے ان کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ اب اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے اور کمزوری دور ہو گئی ہے، لہذا اب ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ تو مؤلفۃ قلوب اس وجہ سے اس پہ ساقط ہو گیا، باقی 7 رہ گئے۔ اس میں سے ایک ہے عاملین۔ عاملین کا مطلب یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین زکوٰۃ لینے کے لیے ایک شخص کو مقرر کرتا تھا اس وقت تک کے لیے کہ آپ جا کر زکوٰۃ کو وصول کرو، اور وہ جاتا تھا لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آتا تھا اپنے کام کاج چھوڑ کر۔ تو اس کی جو مزدوری بنتی تھی اس کی، اور جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے تھے اس کے مددگار معاون ہوتے تھے، ان کی مزدوری اس زکوٰۃ میں سے ادا کی جاتی تھی بقدر ضرورت۔ جیسے مثال کے طور پر جتنا اس نے وقت دیا اس وقت میں وہ 1000 روپے کما سکتا تھا تو اسے 1000 روپے دیے جائیں گے، اگر 2000 کما سکتا تھا تو اسے زکوٰۃ کے پیسوں میں 2000 دیے جائیں گے۔ تو یہ عاملین کی بھی قسم اس وقت ساقط ہے، کیونکہ اب خلیفۃ المسلمین یعنی شرعی معاملات تو ہیں نہیں، اسلامی حکومت ہے نہیں، اسلامی خلیفہ ہے نہیں، اس لیے عاملین بھی نہیں ہیں، تو یہ قسم بھی ساقط ہو گئی۔ باقی جو رہ گئے 6، فقراء، مساکین، غلام، مقروض، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جانے والے مجاہد، اسی طریقے سے مسافر۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ فقراء وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مساکین کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو۔ یہ امام شافعی علیہ رحمۃ کے مطابق تفسیر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ فقراء انہیں کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مساکین انہیں کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بہرحال یہ تھوڑا سا تفسیر کا اور تعریف کا اختلاف ہے، ہیں دونوں ہی ضرورت مند۔ نمبر 3، رقاب۔
غلام، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا۔ ایک غلام کی قسم ہے مکاتب۔ مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ اس کو آزاد کرانے میں پیسوں کی ضرورت ہے، لہذا اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ضرورت مند ہے۔ باقی اگر کوئی شخص غلام ہے اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس غلام کو خرید کر آزاد نہیں کر سکتا، مکاتب کی مدد کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب مکاتب کو دے گا تو مکاتب اس کا مالک بنے گا، اور اگر یہ کسی غلام کو آزاد کرائے گا تو اس کے پیسے آقا کو دے گا، اور آقا ضرورت مند نہیں ہے۔ مکاتب ضرورت مند ہے، آقا ضرورت مند نہیں ہے، اس لیے مکاتب کو تو دی جائے گی لیکن عام غلام کو نہیں دی جائے گی، عام غلام کو آزاد نہیں کرایا جائے گا۔ اسی طریقے سے غارمین، وہ لوگ جو کہ مقروض ہو چکے ہیں، یا وہ شخص جو کہ دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوشاں ہے اور اس کے وجہ سے اس کا بہت خرچہ بھی ہو چکا ہے، وہ قرض میں دب چکا ہے یا اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ضرورت مند ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، مجاہد اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کے گھر پہ تو مال ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، فی الحال وہ ضرورت مند ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی سفر کے لیے نکلا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے، ضرورت مند بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے گھر پر مال موجود ہے، پیسے موجود ہیں، لیکن فی الحال وہ مال سے کٹا ہوا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ 6 قسمیں ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سب کے سب ضرورت مند ہیں۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اس وجہ سے ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر ضرورت مند سے ہٹ کر کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے پاس اتنا مال ہے ضرورت سے زائد کہ اس پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے مالدار سے لے کر مسلمانوں کے ضرورت مندوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مالدار کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو لہذا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا اہل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر معلوم ہے زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں معلوم کریں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے معلوم نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے جب معلوم نہیں ہوگا تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، سانپ بن کر ہم پر جھپٹے گا یہی مال، تو بجائے راحت کے تکلیف بن جائے۔ اب زکوٰۃ میں کتنا مال دینا ہوتا ہے؟ 2.5% صرف، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی تب ہر 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے میں سے 25 روپے، یہ فیصد ہے۔ اب اتنے سے پیسے بچانے کے لیے آپ کتنا بڑا وبال اپنے ذمے لے رہے ہیں یہ سوچیں، اور جب اتنے سے پیسے آپ یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنے بڑے آپ نقصان سے بچ جائیں گے، اور کتنی بڑی وعید سے آپ بچ جائیں گے، اور کتنی بڑی آپ خوشخبری میں داخل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا سوچیں، غور کریں۔ جس طریقے سے ہم اور چیزوں میں اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، تو یہاں بھی عقل مندی اور آخرت کی تیاری پر عقل مندی ختم ہے۔ اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق بن رہے ہوں، کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو اور ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں اور اس مال کو بچا کر رکھیں یا کہیں اور خرچ کر دیں، کیونکہ مال نے خرچ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایسی جگہ خرچ ہو جائے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے
بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی اور ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہوگا۔ ہمیں نقصان سے بچنا ہے، دنیاوی نقصان سے بھی بچنا ہے اور آخرت کے نقصان سے بھی بچنا ہے۔ ہم دنیا میں نقصان اٹھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ نقصانات سے بچنے کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔